اللہ اکبر 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 وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإبراہیم اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج عید الاضحیٰ کا جو خطبہ ہے اس کا موضوع ہے عیدنا صدق و تضحیۃ۔ اس کے دو حصے ہیں کہ ہماری بقرعید عید الاضحیٰ اس صداقت، تصدیق اور قربانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سال میں دو عیدیں جو ہماری مقرر کی ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، دونوں کی دو نوعیتیں ہیں، دو اسباب ہیں۔ عید الاضحیٰ کا سارا تعلق اللہ رب العالمین کے محبوب اور خلیل نبی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا لقب رکھا ہے صدیق۔ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کو صدیق قرار دیا گیا ہے، یعنی تصدیق کرنے والا، بے انتہا سچائی سے کام لینے والا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو تصدیق کی دعوت دی کہ آپ سچے بنیں۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا، انہوں نے دعا مانگی تھی، فرمایا تھا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ مجھے وہ مرتبہ عطا فرما کہ بعد میں آنے والے لوگ بھی ہمیں سچا کہتے رہیں اور ہماری تصدیق مشہور اور معروف رہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم علیہ السلام صدیق بھی تھے اور نبی تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امانت و صداقت کا پیکر بنائے، چونکہ اللہ رب العالمین کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ساری نیکیوں کی جڑ اللہ نے صدق رکھا ہے، تصدیق ہے، سچائی ہے۔ صحیحین کی روایت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ۔ اے لوگو سچا معاملہ کرو، سچی زبان استعمال کرو، چونکہ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ۔ چونکہ انسان جب سچائی کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا ہو، اپنے اہل ویال کے ساتھ سچا ہو، قوم اور وطن کے ساتھ سچا ہو، اگر انسان سچا ہے تو یہدی الی البر، سچائی اس کو ہزاروں نیکیوں کی طرف کھینچ کر کے لے جاتی ہے۔ یعنی نیک اعمال کے سارے راستے کھلنے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ رب العالمین سچائی قرار دیا ہے۔ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر الی الجنہ۔ سچائی سے کام لو، چونکہ سچائی جو ہے نیکیوں کا دروازہ کھولتی ہے اور نیکیاں انسان کو جنت میں لے جاتی ہیں۔ یعنی سچائی کا انجام اور سچائی کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ حصول جنت ہے۔ اس لیے ہم سب کو سچائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر ہمارے اندر سچائی آ جائے، امانت و دیانت آ جائے تو یہی اسلام کے عروج کا سب سے بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور نبی علیہ السلام نے متعدد احادیث میں ہمیں بشارت سنائی ہے کہ سبق پر پھر امانت کا، دیانت کا، صداقت کا لیا جائے کہ دوسرے کام دنیا میں امامت کا۔ انسان اگر سچائی کا اہتمام کرتا ہے تو دین اور دنیا کے سارے خیر و برکت کے راستے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ سمجھنا یہ ہے کہ سچائی کیا چیز ہے، صداقت
سچائی کیا چیز ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچائی کا یہ ہے کہ آپ کی ہر بات صداقت اور سچائی کے مطابق ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے ایمان کا دعویٰ کیا، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو واقعی آپ کے اندر آپ کے اعمال، آپ کے کردار تصدیق کریں کہ واقعی آپ سچے مومن ہیں۔ انسان کہ قول اور گفتار، سوچ اور سمجھ، عمل میں یکسانیت ہونی چاہیے۔ اگر ان صحیح معنوں میں انسان سچا بننا چاہتا ہے تو اسے اپنے تمام حالات کا دوستو جائزہ لینا پڑے گا۔ اگر وہ کہتا ہے مومن ہیں تو کیا ایمان کی پابندی کر رہا ہے؟ ایمان والے اعمال بھی کر رہا ہے؟ اگر کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو کیا اسلام کی پابندی کر رہا ہے؟ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ بڑی قربانیوں کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو صداق صدیق کا لقب عطا کیا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے سچا اس کو قرار دیا ہے جس کے گفتار، کردار، عمل اور قول میں یکسانیت ہو۔ اگر انسان قول کا کچھ ہو اور اپنے گفتار اور کردار میں کچھ اور راہ اختیار کرے تو اس کو نام کا تو مسلمان کہا جائے گا، لیکن وہ مسلمان جو اللہ کو مطلوب ہے ایسا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے جو ہمیں سچائی کا پیغام دیا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ملت کے علم بردار تھے، فتبع ملت ابراہیم حنیفا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہمیں قرآن اپنے احادیث کے اندر سچائی کا معیار بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل، ہر چیز سچائی اور ہر عمل حقیقت کے مطابق ہو۔ اگر یکسانیت نہ ہو تو ایسے انسان کو سچا نہیں کہا جا سکتا۔ اسی لیے ہر انسان کو چاہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے، اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اسلام کو اپنا دین سمجھتا ہے، تو کیا عمل اس کا دین اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان خالق کے ساتھ بھی سچا ہو اور مخلوق کے ساتھ بھی سچا ہو۔ باپ اپنے اولاد کے معاملے میں سچا ہو، اولاد اپنے باپ کے ساتھ رویے میں سچا ہو، شوہر اپنی بیوی کے معاملے میں سچا ہو، بیوی اپنے شوہر کے معاملے میں سچا ہو، شیخ اپنے لیبر اور مزدور کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرے، اور لیبر کو چاہیے کہ اپنے شیخ کے معاملے میں سچائی سے کام لے۔ حاکم کا کام ہے اپنی رعایا کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرے، اور رعایا کا کام یہ ہے کہ اپنے حاکم کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا اگر آپ کے ذمے کوئی کام سپرد کیا گیا ہے، اگر آپ سچا بننا چاہتے ہیں تو اپنے عمل کو اچھی طرح سے عمل کریں۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ قبرستان گئی، قبر تیار ہو رہی تھی، کچھ باقی رہ گیا تھا۔ نبی علیہ السلام جھانک کر کے دیکھ رہے تھے، کہیں اونچا ہے، کہیں نیچا ہے، کہیں پتھر ہے، کہیں کنکر ہے، کہیں کھڈا ہے۔ آپ لوگوں سے کہتے اس کو برابر کر دو، درست کر دو، اس کو صحیح کر دو۔ پھر اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب اذا امر عملا احدکم ان یتقنہ۔ اللہ کے رسول نے ایک قانون پیش کے بتایا اور فرمایا اے لوگوں، تم میں سے جب کوئی انسان کوئی کام کرے، اس کے ذمے کوئی کام لگایا جائے، کوئی ذمہ داری دی جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنا کام ذمہ دار ایتقنہ اچھا سے اچھا بنائے۔ سبحان اللہ، ذرا غور کرے، قبر کھود رہا تھا، ایک انسان نے کہا برابر ہو گئی ہے، لیکن ایک جگہ کھڈا تھا،
دوسری جگہ پتھر تھا. آپ نے ارشاد فرمایا تم نے ابھی اپنی ذمہ داری مکمل نہیں کی. تمہارا کام یہ ہے کہ جب بھی قبر کھودو تو گڈھے کو بند کر دو, قبر کو اچھی طرح سے مردے کے لیے تیار کرو. دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر سچائی آئے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو سچائی کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. میرے بھائیو آپ نے سنا کہ مسلمان اس کو کہا جاتا ہے جب انسان سچا, اس کو کہا جاتا ہے جب انسان کا قول عمل گفتار کردار یکساں ہو. ذرا سوچئے پوری عید الاضحیٰ کا من اول الی آخری آپ جائزہ لیں, یہ سارا معاملہ ہے تضحیہ اور قربانی کا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو مسلمان کہا تو اسلام پر عمل کر کے دکھایا. جب بھی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی ابراہیم کو آزمایا, اللہ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, ہم نے جب بھی ابراہیم کو کسی معاملے میں آزمایا تو ابراہیم جو ہے کامل اترا, کسی میں ناکامیاب نہیں, ہر امتحان وہ کامیاب اترا. کیوں؟ جو کہا ہم نے پورا کر دکھایا. آج ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا دعویٰ ہم کریں اور پھر اپنے قول اور گفتار میں یکسانیت پیدا نہ ہو, یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. ذرا سوچیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب بھی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اے لوگو یاد رکھو ہم نے اپنے نبی ابراہیم کو جب بھی کسی معاملے میں آزمایا اور ہم نے ان کا امتحان لیا فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم کبھی امتحان میں فیل نہ ہوا, ہر معاملے میں کامل اترا. جب ہر آزمائش میں پاس ہو گیا تو ہم نے کہا انی جاعلک للناس اماما, ہم آپ کو پوری کائنات کے لوگوں کے لیے امام اور رہنما بناتے ہیں. انسان کو چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اپنائے اور انہی کے نام کے اور انہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا, بڑی آزمائشیں لی, اللہ رب العالمین حکم دیا اے ابراہیم آپ کا یہ دودھ پیتا بچہ اسماعیل اور آپ کی بیوی ہاجرہ جو ہے ان دونوں کو آپ فلسطین سے لے اور مکے میں لے جا کر کے آباد کر دیں. کتنی بڑی آزمائش تھی اور کتنا بڑا امتحان تھا, لیکن ابراہیم علیہ السلام چونکہ اسلام کا ایمان کا مطلب ہے جس کو آپ نے زبان سے اقرار کیا ہے, جس رب کو آپ نے تسلیم کیا ہے, آپ اس کی ہر بات پر عمل کریں. جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے تو اب ہماری ساری زندگی اللہ کے فرمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے مطابق ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین حکم دیا اے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل جو دودھ پی رہا ہے اس کو لیں اور لے جا کر اور اس کی ماں ہاجرہ اپنی بیوی کو لیں اور مکے میں لے جا کر کے آباد کریں. یہ اس وقت کی بات ہے جب مکے میں نہ کہیں پانی کا انتظام تھا, نہ کوئی مکان تھا, نہ کوئی باشندہ تھا, سوائے جانوروں اور مویشیوں کے کوئی مخلوق وہاں نظر نہیں آتی تھی. درخت سائے کے لیے درخت نہیں تھا, کھانے پینے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا. ایسے موقع پر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے آپ اپنی اس بیوی اور اس بیٹے کو لیں اور لے جا کر کے مکے میں آباد کر دیں. ابراہیم علیہ السلام
نے یہ نہیں پوچھا اللہ میری بیوی وہاں کیسے اکیلے رہے گی, یہ میرا بچہ زندہ کیسے رہے گا, وہاں دیکھ بھال کون کرے گا, کوئی سوال نہ کیا. اپنی بیوی کو تیار کیا, لیا حضرت ہاجرہ کو ایک مشک پانی لیا اور ایک تھیلا کھجور لیا اور بیٹے اور بیوی کے لیے چلتے چلتے مکہ آئے. اور جس جگہ پر زمزم ہے وہ اسی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو بسا دیا. اس کے بعد دونوں کو بسا دینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام واپس ہونے لگے. بیوی کو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہمارے شوہر ہم کو کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. اسماعیل تو چھوٹے سے تھے بیچارے. ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں بتایا, بیوی کو آباد کیا, زمین پر رکھا, کہا یہ کھجور ہے اور یہ پانی ہے, کھاؤ پیو رہو. اس کے بعد سیدھے پلٹے اور چلے جا رہے ہیں. حضرت سارہ علیہ السلام کو کچھ احساس ہو گیا کہ شاید ابراہیم گھریلو معاملات سے تنگ آ کر کے ہمیں اور ہمارے بیٹے دودھ پیتے بیٹے کو یہاں چھوڑ کر کے آباد کر کے چلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. آگے بڑھے, بات ابراہیم پلٹ کر کے نہیں دیکھتے, آگے چلے گئے. حضرت ہاجرہ کو کچھ شک ہوا شاید ہی ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. گئی اور پیچھے سے کپڑا کھینچ دی ہیں, اِلَىٰ مَنْ تَرَكْتَنَا یَا سَیِّدِی, ہمارے شوہر اس جنگل میں جہاں آسمان کے علاوہ اور زمین کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے, آپ مجھے یہاں کیسے تنہا میرے بیٹے کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. کوئی جواب نہیں. آگے بڑھتی ہیں, پھر جواب نہیں. تنگ آ کر کے آئی سامنے اور راستہ پکڑ کر کے روک لیا. کہتی ہیں میں نہیں جانے دوں گی. آپ ذرا بتائیے, یہاں کوئی انسان نہیں, یہاں کوئی آدم کی اولاد نہیں, یہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں, یہاں نہ پانی ہے نہ شجر ہے نہ سوا پہاڑوں کے. آپ مجھے اور میرے بچے کو کس کے ذریعے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. جب سامنے آگے کھڑے ہوئی ہو گئی اور راستہ روک لیا تو کہتے ہیں کہنے لگے ہاجرہ جاؤ, تم کو تمہارے بیٹے کو میں الی ربنا اپنے رب کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. میں لاوارث نہیں, رب کا حکم یہ ہے اور میں رب کی فرما برداری کرتا ہوں, اور آپ ماں بیٹے کو ہم اللہ کے سپرد کر کے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑا دل و گردہ کا معاملہ تھا, لیکن رب نے جو کہا ہم مسلمان ہیں, ہم نے رب کو مان لیا ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ کو تسلیم کر لیا ہے. آپ ہمارے مالک ہیں, ہم عابد ہیں, آپ ہمارے معبود ہیں. رب کو تسلیم کر لینے کے بعد اب تو وہی ہمیں کرنا ہے جو ہمارا رب ہمیں کہے گا. مصور کھینچو نقشہ کہ جس میں یہ رسائی ہو, ادھر تلوار کھینچی ہو, ادھر گردن جھکائی ہو. ایسے مسلمان ہونے کی ضرورت ہے. حضرت ہاجرہ نے کہا چاہیے اگر آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے تو میں آپ اور آپ کے رب کے درمیان رکاوٹ نہیں بننا چاہتی. آپ جائیے. اذن لن یضیعنا ربنا, ہمیں یقین ہے اگر آپ کے رب کے اپنے رب کے حکم سے یہاں آباد کر کے جا رہے ہیں اور آپ کا رب نے آپ کو یہی حکم دیا تو مجھے اطمینان ہے کہ میرا رب ہمیں اور ہمارے بیٹے کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین نے جب پانی ختم ہوا, کھانا پینا ختم ہوا, زمزم ان کے لیے پیدا کیا اور آج اتنا بڑا کعبے, اتنی بڑی دنیا وہاں آباد ہو گئی ہے. میرے بھائیوں دعا کرو یہی عمل کا جذبہ, رب کے ہر حکم کے سامنے گردن جھکا دینا, یہی اصل میں اسلام اور ایمان ہے. اور جانتے ہیں آج قربانی کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یہ بھی بڑی آزمائش تھی. اللہ رب العالمین حکم دیا اے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو. اس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا, لیکن انکار نہیں. کیوں؟ میرے رب کا حکم ہے, ہم نے اپنا رب تسلیم کر لیا ہے, ہم نے اسلام لیا ہے, تو ہمارا حکم معاملہ ہے رب جو کہے ہمیں اس کے حکم کے سامنے گردن جھکا دینا ہے. دعا کرو ہمیں بھی گردن جھکانے کے توفیق نصیب ہو جائے. اذ قال له ربه اسلم, رب نے کہا ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو. یہ نہیں کہا رب العالمین میں کیسے ذبح کروں, بیٹا ہے ایک ہی ہے دنیا, نہیں. کہا ٹھیک ہے. صبح اٹھے,
اپنے بیٹے اسماعیل سے پوچھا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا کہا کیا خیال ہے تمہارا؟ ابراہیم نے پوچھا بیٹا کیا خیال ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، رب العالمین جب رب نے آپ کو حکم دیا ہے تو مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کس قدر آج ہمیں 5 وقت نماز کے لیے بھی ٹائم نہیں نکل رہا ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ بشی عشق کی آنکھیں اندھیرے، مسلمان ہی راکھ کاٹے رہے۔ ذرا سوچو، وہاں اولاد کو ذبح کرنا ہے، نکاح نہیں کیا، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ہم وہی ملت ابراہیمی کے لیے قربانی تو کر رہے ہیں چونکہ گوشت ملتا ہے، لیکن ابراہیم جیسی اطاعت اور مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، اللہ رب العالمین فرمایا اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ ابراہیم صبح اٹھے، پوچھتے ہیں یا بنیا، بیٹی میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے بتا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، والد صاحب فوراً مجھے ذبح کر ڈالیں، رب نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے میں تاخیر نہیں، آپ مجھے ذبح کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا بنائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ 2-4 مثالیں جو میں نے دی، مقصد یہ ہے کہ مسلمان بننا ہے تو اسلام کے معنی آتے ہیں اطاعت، یعنی ہم اپنے آپ کو زبان سے مسلمان کہیں اور رب کی اطاعت کے بجائے شیطان کی کریں، اپنے نفس کی کریں، یہ مسلمان نہیں۔ مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بنے، رب نے جو کہا، جو ہمیں حکم ملے ہم اس کو کر گزریں۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور سب کو اسوہ ابراہیمی پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین نے صداقت کے اندر بہت بڑی نعمت رکھی ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر ہم لوگوں کو سچا مسلمان بنائے، سچا ایمان والا بنائے، کام کا مسلمان بنائے، کام کا ایمان والا بنائے اور ایسے راستے پر چلائے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب پسندیدہ ہو۔ میرے بھائیو دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم جس ملک میں رہتے ہیں متحدہ عرب امارات کو اللہ رب العالمین ہر بلا ہر آفت سے محفوظ رکھے، اور یہاں فوج نے اور اللہ کے نیک بندوں نے اپنے ملکی اور اپنے ملک کی زمین، ملک کے باشندوں، ملک میں رہنے والے باشندوں کے لیے جو کچھ قربانیاں آج تک دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور امن و امان کا گہوارہ بنائے۔ رئیس الدولہ اور ان کے اعوان و انصار اور سارے حکام امارات کو اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت، امن و امان عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لے جس میں آپ اللہ کی رضا ہو، امت اور قوم کی بھلا ہو، اور ہر ایسی مصیبت سے بچائے جس میں ہمارا نقصان، امت اور ملت کا خسارہ ہو۔ الہ العالمین ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ عیدکم مبارک سعید وکل عام وانتم بخیر۔ السلام علیکم۔